تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے پرائمری اسکول کے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور ان کے معیار کو بڑھانے کے مقصد سے بنیادی خواندگی و عادات شناسی پروگرام کا 15 اگست 2022 سے آغاز کیا گیا۔ اس سے قبل ریاستی سطح پر ہر ضلع سے 4 DRPs کو ٹریننگ دی گئی، جس کے بعد ضلع سطح پر تمام تحتانوی اساتذہ کو مرحلہ واری طور پر تربیت دی گئی، جس میں اساتذہ کو سالانہ، ہفتہ واری اور منصوبہ سبق پری-پلانڈ کی تیاری سے واقف کرایا گیا اور تحتانوی مدارس میں دروس و تدریس کے عمل کو ان منصوبہ جات کے تحت انجام دینے کی ہدایت دی گئی۔ لیکن ابھی تک اردو میڈیم کے ریاضی اور ماحولیاتی مطالعے کے ماڈلز فراہم نہیں کیے گئے، جبکہ اردو اور انگریزی زبان کے ماڈلز فی اسکول ایک فراہم کیے گئے، جبکہ اسکول میں ایک یا ایک سے زائد اساتذہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ فراہم کردہ اردو کے ماڈیول میں کافی غلطیاں پائی گئی۔ ماڈیولز کی عدم فراہمی اور غلطیوں سے بھرے اردو کے ماڈیولز کی وجہ سے اساتذہ کو منصوبہ سبق پری-پلانڈ بنانے میں کافی دشواریاں درپیش آ رہی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مائنارٹی امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن نرمل کے صدر شیخ شبیر علی کی صدارت میں تنظیم کے نمائندہ وفد نے سیکریٹری محکمہ تعلیمات و کاٹی کارونا IAS سے نرمل دورے کے موقع پر ملاقات کرتے ہوئے اردو میڈیم کے اساتذہ کو درپیش مسائل سے انہیں واقف کروایا گیا اور تحریری طور پر نمائندگی کی گئی، جس میں ریاست بھر کے تمام اساتذہ کو تمام مضامین کے ماڈیولز اور کتابچے کی شکل میں منصوبہ سبق پری-پلانڈز کی سربراہی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ SIO تلنگانہ زون کی پریس میٹ سے صدر حلقے SIO تلنگانہ ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین و دیگر کا اظہار خیال۔ امیر حلقے جماعت اسلامی ہند حلقے تلنگانہ مولانا حامد محمد خان کے ہاتھوں 2 روزہ کانفرنس کے پوسٹر کا رسم اجرا۔ SIO کی امسال 40 سال تکمیل ہونے پر ملک بھر میں مختلف سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہے، جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچنے اور انہیں تنظیم سے قریب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں تلنگانہ کے بھی مختلف اضلاع اور شہروں میں کانفرنس و دیگر پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی کڑی کے طور پر شہر حیدرآباد میں بھی 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس بعنوان اگنیٹنگ چینج بتاریخ 22 اور 23 اکتوبر بروز ہفتہ اور اتوار منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اسی ضمن میں آج اسلامک سینٹر لکڑ کوٹ چھتا بازار حیدرآباد پر پریس میٹ کا انعقاد عمل میں آیا۔ امیر حلقے جماعت اسلامی ہند حلقے تلنگانہ مولانا حامد محمد خان نے کہا کہ SIO سماج کی تعمیر نو کا عزم لے کر اٹھی ہے اور مستقبل اس عزم کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھی ہوئی ہے اور طلبہ و نوجوانوں کی ہمہ جہت تربیت اور ان کی مختلف میدانوں جیسے تعلیمی، سیاسی اور معاشی میدانوں میں استطاعت سازی کا کام انجام دے رہی ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر اسی کانفرنس کے ذریعے عوام میں بیداری لانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہندوستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان حیدرآباد میں کھیلے جانے والے کرکٹ میچ کے تعلق سے شائقین کرکٹ میں جوش دیکھا جا رہا ہے۔ جم خانہ گراؤنڈ پر ٹکٹس کی فروخت جاری ہے، جہاں عوام کا ہجوم امڑ پڑا۔ کل رات سے ہی لوگ ٹکٹ خریدنے کے لیے جمع تھے۔ آج جم خانہ گراؤنڈ کے پاس ٹکٹ خریدنے کے لیے لوگوں میں دھکم پیل ہو گئی، جس کی وجہ سے 20 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ اس دوران یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ بھگدڑ میں ایک شخص کی موت ہو گئی، جبکہ پولیس نے اس کی تردید کر دی۔ آئندہ اتوار کو حیدرآباد کے اپل اسٹیڈیم میں ہندوستان آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان تیسرا T20 میچ کھیلا جانے والا ہے۔ تلنگانہ میں ایک بار پھر NIA نے چھاپے مارے۔ NIA کی ٹیمیں تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے علاوہ کریم نگر، عادل آباد، نظام آباد اور AP کے ضلع کرنول میں کارروائی کر رہی ہے۔ ایجنسی نے پرانے شہر کے چندرائن گٹا میں PFI کے صدر دفتر کو مہر بند کر دیا۔ NIA کی جانب سے قبل ازیں درج کردہ مقدمے کے سلسلے میں PFI کے دفتر کو مہر بند کیا گیا۔ 2 دن قبل NIA نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں PFI کی سرگرمیوں پر مختلف مقامات پر تلاشی لی تھی۔ نظام آباد اور نیلور اضلاع میں کئی افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ حکام حیدرآباد ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ NIA کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ آج صبح سے جاری آپریشن میں ED اور مقامی پولیس بھی شامل ہے۔ جانچ ایجنسی کے ذرائع نے بتایا کہ NIA اور ED کی مشترکہ کارروائی جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ خود اس پورے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مشترکہ آپریشن یہاں بہار، کیرالہ، آندھرا پردیش، تلنگانہ، دہلی، اتر پردیش، راجستھان اور کرناٹک میں جاری ہے۔ RSS کے سربراہ موہن بھگوت سنگھ کے سینئر قائدین کے ساتھ
اور انڈیا امام آرگنائزیشن کے سربراہ امام عمر احمد الیہ سے ملاقات کی۔ کستوربا گاندھی مارگ مسجد میں بند کمرے کی میٹنگ 1 گھنٹے سے زیادہ چلی۔ بھگوت کے ساتھ سنگھ کے سینئر قائدین کرشن گوپال رام لال اور اندریش کمار بھی تھے۔ راشٹریہ سوم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے مسلم دانشوروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ RSS کے پرچار پرمکھ سنیل امبیڈکر نے کہا کہ RSS سر سنگھ چالک زندگی کے تمام شعبوں کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ یہ مسلسل عام سمواد عمل کا حصہ ہے۔ وہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے مسلم دانشوروں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے کئی مسلم دانشوروں سے ملاقات کی اور حالیہ تنازعات اور ملک میں مذہبی شمولیت کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ میں گیان واپی تنازع، حجاب تنازع اور آبادی کنٹرول جیسے حالیہ واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فی الحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیے اور بیل آئیکن بھی دبا لیے تاکہ ہماری ہر خبر آپ